عمران خان کا ایک تک یہ کلام تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ علی امین کو، ان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ بہتری لاؤ گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس کیمپ سے علی امین گنڈاپور بڑے سخت نالان تھے، 300 لوگ اکٹھا کر کے تو یہ سمجھتے کہ ہم لوگوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، نہ عمران خان رہا ہوں گے، نہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو۔ کروڑوں روپے لگا ہے علی امین نے لگایا ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرفان خان۔ آج خیبر پختونخوا بلکہ پشاور میں 2 احتجاج ہوئے ہیں۔ ایک احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جو خیبر پختونخوا حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف اور صوبہ بچاؤ تحریک انہوں نے شروع کیا ہے، تو اس کا آج پہلا باضابطہ احتجاج تھا جس پر خیبر پختونخوا حکومت یا پولیس نے شیلنگ کی اور ان کو منتشر کیا۔ اور ایک دوسرا احتجاج پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرا احتجاج جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے، وہ بھی پشاور میں، اور وہ بات چلی تھی عمران خان کی رہائی سے لے کر جو کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف ان کا احتجاج۔ تو احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ کچھ زیادہ تعداد میں لوگ نہیں نکل آئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو عمران خان کی رہائی تحریک ہے، پارٹی کی صوبائی قیادت کی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کیا اختلاف اب بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے، آئندہ کا کیا لائے عمل ہے، اور پارٹی کے اندر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی عارف یوسفزئی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر، پہلے تو اس احتجاج کے بارے میں بتائیں اور حکومت کے احتجاج کے بارے میں بتائیں۔ پی ٹی آئی احتجاج پر ہے اور خیبر پختونخوا میں حکومت بھی انہی کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی صورتحال خراب ہے۔ تو جب ان کی حکومت بھی یہاں پر ہیں، اقتدار میں بھی وہ ہیں، شکوہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کیا کہیں گے اس کی یہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک چل پڑا ہے ایک بیانیہ؟ دیکھیں، یہ بڑی ریڈیکولس بات ہوتی ہے کہ جب آپ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہو، آپ اسمبلیوں میں، یا آپ حکومت آپ کی ہو، اور آپ سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں، تو یہ بڑی افسوسناک بات بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر عمران خان کا ایک تک یہ کلام تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ علی امین کو، ان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ اقتدار میں بیٹھ کے آپ لوگ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم لوگ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سر، میں ذرا تھوڑی سی وہ کروں، سوری آپ کو، اس احتجاج میں علی امین گنڈاپور صاحب نے شرکت نہیں کی، نہ کسی صوبہ ماں سوائے 1-2 صوبائی وزراء کی کسی نے وزراء شرکت تو نہیں تھے کی۔ نا، ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں، وزراء تو تھے ان کی۔ مطلب یہ احتجاج آپ دیکھیں، علی امین گنڈاپور تو شامل نہیں تھے، لیکن ان کی وزیر تو شامل تھے۔ اس میں مینا خان افریدی کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھے۔ اس کے علاوہ مشیر صحت احتشام تھے۔ مردان سے جو وزیر خوراک ہیں ظاہر شاہ تورو، سوابی سے 2 بندوں نے، ترڈیر جو عبدالکریم ترڈیر ہیں اور دوسرے جو معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، اور ساتھ میں دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اور ان کا بنیادی جو مدعا تھا کہ پختونخوا میں ڈرون حملوں کے خلاف یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی تک کی بات ہے کہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت ہے، یہ وزراء تھے، آئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ حکومت چھوڑ دے، سمپل یہ وزراء استعفے دے دیں، علی امین وزارت سے استعفیٰ دے دیں، اس لیے کہ ڈرون حملوں کے خلاف آپ سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کرتے ہیں، تو یہ وہی ان کی منافقانہ سیاست کی پالیسی ہے۔ اور میں بارہا اس بات کو کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے 2 فیسز ہیں، ایک فیس ان کا کلیئر ہے، ایک فیس ان کا جو ہے وہ جھوٹ اور منافقت والا فیس ہے، اور یہ ہر وقت اس کو مکس اپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب پالیسی ہے کہ آپ آتے ہیں ڈرون حملوں کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں، یہ مذمت ہے، اور احتجاجی الفاظ اور کلمات، اور یہ تو ہم لوگوں نے کہنا، آپ تو حکومت ہے، آپ تو کلیئر کٹ فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ڈرون حملے کس نے کیے ہیں، یہ کیوں جو واقعہ ہوا کارڈلنگ میں، اور جو واقعہ شمالی وزیرستان ہرمز میں ہوا ہے ابھی چند دن پہلے، میرا خیال ہے کہ ان کی تو ابھی تک وہ بچوں کی لاشیں ان کی تدفین تک میرے خیال ہے نہیں ہوئی، تو یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے ہمارے لیے۔
اور یہ حملے جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن حکومت مذمتیں اور سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں کرتی، وہ فیصلے کرتی ہے، اور فیصلے کر کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے، اور کوئی اگر عمل درآمد کرانے سے آپ کو روکتا ہے تو پھر آپ ایکسٹریم سٹیپس پہ جاتے ہیں، تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن میں اس میں بتاؤں کہ یہ ڈرون حملوں کی آڑ میں احتجاج کا آغاز ہے، الیمین گنڈاپور کے احتجاج کا آغاز ہے۔ نام اس کو دیا گیا ہے ڈرون حملے کا۔ یہ گیئر اپ موومنٹ ہے، یہ آگے اسلام آباد جانے کے لیے آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں کہ جب سے یہ ذمہ داری الیمین نے دوبارہ سے اٹھا لی ہیں تو میرے خیال سے یہ باقاعدہ صوبائی حکومت کے پلیٹ فارم بینر تلے ان کا احتجاج ہے، اور یہ اس کو میں گیئر اپ موومنٹ سمجھتا ہوں اگلے جو ان کا اسلام آباد کی طرف میرا بنیادی سوال پھر اسی جگہ پہ آ کے میری بات سے رک جاتی ہیں کہ اگر یہ لوگ حکومت میں ہیں اور یہ یہاں پر اگر ورسٹ گورننس سچویشن ہے تو بجائے اس کے کہ یہ احتجاج کریں جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ اپنے گورننس میں بہتری کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ کیپیبل نہیں ہیں، ان لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، یا یہ لوگ جان بوجھ کر نہیں چاہتے؟ گورننس میں بہتری کیوں لائیں؟ ضرورت کیا ہے گورننس میں بہتری لانے کی؟ بہتری لاؤ گے تو عوام کو ریلیف ملے گا، عوام کی زندگیوں میں اثر، تو ان کی ترجیحات میں عوام ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنی ایک پاپولیرٹی کا ڈنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی ایگزیجریٹڈ انداز میں۔ عمران خان کی بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے مسکنسیپشنز ہیں، عمران خان، پاپولیرٹی، یہ ساری چیزیں مکس اپ کر جاتے ہیں لوگ۔ تو ان کے ایجنڈے میں عوامی خدمت نہیں ہے، عوامی ریلیف اور رسپائٹ نہیں ہے کہ عوام کو کوئی ان کے مسائل کو کم کرے۔ انہوں نے دیکھیں عرفان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ پاپولسٹ، عمران خان دیکھیں مودی پاپولسٹ ہے، ٹرمپ پاپولسٹ ہے، عمران خان پاپولسٹ ہے، تو یہ پاپولسٹ قائد کی جو پیروکار ہیں یہ پاپولسٹ سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں پہ آ کے ماحول گرمانا ہے کہ جس سے ان کو لگے کہ ان کو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہوتی ہے۔ پرفارمنس کا تو ستیہ ناس ہے، اور پرفارمنس صوبے میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک پرفارمنس، زبردست قسم کی پرفارمنس، میں ان کو 100 کے 100 نمبر دوں گا، اور وہ کرپشن ہے۔ وہ ان کی پرفارمنس ٹاپ پہ جا رہی ہے۔ الیمین گنڈاپور ماضی کی 2 حکومتوں کی پرفارمنس کرپشن کے حوالے سے جو ان کی شاندار پرفارمنس تھی، اس کو الیمین گنڈاپور کی وزیر اعلیٰ بطور وزیر اعلیٰ کابینہ حکومت نے توڑ دیا ہے۔ تو یہ پرفارمنس آپ کے اور ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہی پرفارمنس چل رہی ہے۔ پیسے بناؤ، کرپشن کرو، مال بناؤ، پارٹی کے اوپر خرچ کرو، تھوڑے سے وکیلوں کے اوپر خرچ کرو، کچھ اپنے جیب میں ڈال دو، کچھ اپنے سہولت کاروں کو بھجوا دو، یہی ان کا کام ہے۔ تو کیا کہیں گے سر کہ یہ جو ابھی خبر آئی ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے رہائی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے جو ایک کیمپ لگایا تھا، اس کو بھی پیپلز پارٹی والوں نے آگ لگائی ہے، تو وہ کیمپ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ پھر اکٹھے ہو پائیں گے واقعی میں عمران خان کی رہائی کے لیے؟ مجھے شک ہے کہ کہیں الیمین گنڈاپور نے اس کیمپ میں آگ نہ لگائی ہو۔ ویسے لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے شک ہے، مجھے اس پہ شک ہے کہ جو جانثاران عمران خان کا کیمپ لگا تھا اسمبلی کے سامنے، یہ جو پل ہے، پل کے نیچے، اور اس کو میرے خیال سے ابھی کوئی 3 مہینے یا کوئی 4 مہینے اس طرح کچھ ہو گیا، اس کو کافی عرصہ ہو گیا، لمبا چلا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں اس کیمپ سے الیمین گنڈاپور بڑے سخت نالاں تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پشاور کے دل میں صوبائی اسمبلی کے سامنے مین سڑک کے اوپر کوئی کیمپ ہو کہ جہاں پر عمران کے جانثاران کے نام سے، اور اس کیمپ کو چلانے والے بھی الیمین کے اوپر بڑے ان کے نکات تھے، بلکہ اپنی پارٹی کی تمام قیادت کے نکات تھے۔ جتنے وزیر ہیں، جتنے عہدوں پر، جو ایم این ایز، ایم پی ایز جو اسمبلی میں چلے گئے، جو پارٹی عہدوں پر تھے، یہ ان سب کے خلاف ایک طرح سے مزاحمت کر رہے تھے۔ اور ماضی میں اس کیمپ سے بینر اتارے گئے ہیں، عمران خان کے بینر اتارے گئے ہیں، اور اس کیمپ کو چلانے والوں کا یہ تھا کہ یہ کہیں الیمین تو نہیں کر رہا کسی کے ساتھ ملا کے۔ تو آج جو آگ لگانے کا واقعہ ہوا، یہ بھی میرے لیے کافی حیران کن بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی کی سیاست کبھی ایسی نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کیمپ ہے اس میں آگ لگائی جائے۔ تو میں تو اس کو یقینی طور پر حکومت کی طرف ہی دیکھتا ہوں۔ سر مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ اس صوبے سے خیبر پختونخوا سے کہ جس نے پی ٹی آئی کو ایک باری مینڈیٹ دیا ہے، 93 کے قریب ان کے ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں، کوئی 35-37 کے قریب یا 40 کے قریب اس یہاں کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، یہ ملا کے 130 ممبر بن جاتے ہیں۔ ابھی جو احتجاج ہوا پشاور میں، اس میں 10-15 سے زائد ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ جتنے بھی ہیں 15 بھی نہیں تھے۔
تو یہ اپنے جو منتخب الیکٹڈ عمران خان کے نام پہ ہیں یہ لوگ بھی نہیں آتے اپنے احتجاج میں؟ نہیں آتے. آپ دیکھیں اس پہ تو علیمہ خان نے کتنی دفعہ کہا, عمران خان نے خود کہا کہ جب پیشی ہو تو آپ سب لوگ آئیں, یا اڈیالہ جیل کے سامنے آپ لوگ احتجاج کریں. یہ جو کیمپ لگا تھا اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہماری جو لیڈران ہیں, جو ہمارے ایم این ایس ایم پی ایس ہیں, پارٹی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, برا جمان جو ہمارے لیڈران ہیں, یہ لوگ نہیں کر رہے احتجاج, تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مجبوراً آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور عرفان صاحب یہ کوئی اب آج کا احتجاج نہیں ہے جو انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف اس کو نام دیا. اس سے پہلے آپ جائیں, جب انہوں نے احتجاج کی کال دی, بھلے وہ مختلف مواقع, ان کے تو اتنے زیادہ دن اور مواقع ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون سا دن منا رہے ہیں یا کون سے دن کی مذمت کے طور پر. لیکن جب ان کا احتجاج ہوا, ہم نے دیکھا کہ ان کا احتجاج 2-3 درجن لوگوں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے 150, کبھی میکسیمم 200-300 لوگ اکٹھا کر کے, تو یہ سمجھتے کہ ہم لوگوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے. تو یہ بالکل اب ان کی احتجاج گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کارکنان شرکت نہیں کرتے, بلکہ جو پارٹی ذمہ داران ہیں وہ بھی شرکت نہیں کرتے, اور جو ایم این ایس ایم پی ایس ہیں وہ بھی شرکت نہیں کرتے. اور ہاں, میڈیا کی حد تک اور میڈیا کے اوپر تنقید کر کے یا اس حد تک عمران خان کا آواز اٹھاتے ہیں, لیکن زمین پر, گراؤنڈ پر ان کی پرفارمنس عمران خان کی رہائی کے لیے 0 تھی, 0 ہے اور 0 ہی رہے گی. اس لیے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں, یہ تمام کی تمام لیڈرشپ 99% لیڈر عمران خان کی جو باہر جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پارٹی کے ہیں جو وزارتوں کے ساتھ ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز ہیں, 99% یہ بقاؤ مال ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو. تو یہ لوگ بنیادی طور پر اسی لیے احتجاج بھی ان کے سارے ناکام چل رہے ہیں, اور اسی لیے جان نثاران نے ایک کیمپ لگایا تھا انہی رویوں کے خلاف, تو یہ کیمپ لگا تھا. سر وہ ایک واٹس ایپ گروپ میں نے بھی پوچھا کہ جب عمران خان صاحب سے آپ کے کسی لیڈر کی ملاقات نہیں ہوئی ہیں تو انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کی کال کس کو دی, کس کو کہا کہ آپ ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کریں, جب آپ کے کسی پارٹی رہنما کی ان سے بات نہیں ہوئی, ماں سوائے علی امین گنڈاپور صاحب کے کہ جب وہ 2-3 دن قبل ان سے ملیں 2 مہینے بعد, تو علی امین صاحب نے بھی کچھ ایسا نہیں کہا کہ خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف وہ احتجاج کریں. یہ کال پارٹی کی جانب سے جنید اکبر صاحب کی جانب سے دی گئی ہیں یا پھر شیر علی ارباب کی جانب سے دی گئی ہیں؟ دونوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ گزشتہ یہ 1-2 مہینوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ سر, اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب اور علیمہ خان کی پھر وہاں پر وہ راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے, تو کیا کہیں گے کہ یہ کال عمران خان نے کس کو دی, اعلان کس نے کیا, احتجاج کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر مختلف چیزیں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. ان کے واٹس ایپ گروپوں میں اختلافات بھی سامنے آتے ہیں, گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے. عاطف خان لوگی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان گالم گلوچ اور معاملات کتنے آئے روز. پھر علیمہ خان اور فیصل امین گنڈاپور کا کارکنان اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہو گیا جھگڑا, اور یہ اس طرح کے. اور پھر ابھی گزشتہ دنوں جو آرمی چیف کو اعزازی فیلڈ مارشل کا ملا ہے, تو اس کے اوپر کے مبارکباد دیں نہ دیں, پھر کسی نے کہا دے دیں, کسی نے کہا نہ دیں, یا ان کے کچھ لوگوں کے جس میں مینا خان بھی ہیں ان کے ٹویٹس آپ دیکھ لیں. تو اس طرح کچھ اور مواد بھی ان کے گروپوں میں آتا ہے, واٹس ایپ گروپوں میں آتا ہے, اور ہمارے پاس شیئر ہو جاتا ہے میرے ساتھ, میں پڑھا ہوتا ہے. ابھی گزشتہ چند روز پہلے کچھ ایسی بڑی لیتھل قسم کی ایک تحریر تھی کہ جو ان کے واٹس ایپ گروپ میں سرکولیٹ کر گئی تھی, میرے پاس آ گئی. پھر میں نے اپنے جو قریبی دوست ہیں پی ٹی آئی کے, جن کے ساتھ بھائیوں والا رشتہ ہے, پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آیا اس کو ہم لوگ خبر کے طور پر, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ مصدقہ نہیں ہے, اور منسوب تھی ساری خبر عمران خان سے. تو یہ تو ان کا چلتا رہتا ہے. لیکن ڈرون حملوں پہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کے اندر دباؤ کی پالیسی ہے ان کی, اور یہ اس کو بڑھا رہے ہیں. حالانکہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جب لاسٹ ملاقات ہوئی تو اس میں تو ایسا نہیں تھا, لیکن یہ ان کے کارکنان, ان کے لیڈران جو نام و نہاد لیڈران بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کپتان کی تو پالیسی ڈرون حملوں کے خلاف تھی, انہوں نے تو ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیا تھا, تو کپتان تو آج اندر ہے, آیا اس نے کہا کہ ان ڈرون حملوں کے خلاف آپ لوگ احتجاج کریں. بہرحال یہ تمام بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کی جو ہوتی ہیں وہ نہ پارٹی طے کرتی ہے,
نہ پارٹی قیادت طے کرتی ہے، بلکہ ایٹ ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ قیادت تو کمپرومائز ہے تو یہ لوگ کوئی راہ پکڑتے ہیں، جیسے سیکورٹی اجلاس میں شرکت کرنی تھی، لیکن پھر ان کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا ہاکس چھا گئے، ان کے اوپر ہاکس آ جاتے ہیں کہیں سے، اور پھر ان کے واٹس ایپ گروپوں میں وہ تحریریں آ جاتی ہیں، وہ کہیں اور سے آتی ہیں، اور پھر وہی پالیسی بن جاتی ہے اور سارے جا کے اسی پالیسی کو ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے سر، انہوں نے تو کہا تھا کہ جو گزر گئی ہیں عید، تو اس میں بھی کہا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، ایک عید الاضحیٰ بھی قریب ہیں، تو کیا واقعی سڑکیں گرم ہوں گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ سڑکیں انہوں نے گرم رکھی، لیکن کس طرح ماحول بنا ہوتا تھا کہ علی امین اسلام آباد سے غائب ہو کے 12 اضلاع کا چلہ کاٹ کے پھر پشاور ہامتے ہوئے اسمبلی پہنچے، اور گیٹ اپ بھی وہی بنائے، رات کو پہنچے ہوں، صبح گیٹ اپ وہی بنایا ہو کہ جیسے سیدھی سیدھی یہاں پر آپ پہنچے ہیں، اور پھر کب میرے جیب میں تو 1 روپیہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، اور میں نے تو پیٹرول بھی ادھر سے یہ فلانا قرض سے ڈلوایا۔ تو اگر احتجاج ہوگا تو انہی کہانیوں والا ہے، یہی اسی طرز کا احتجاج ہوگا، یہی کہانیاں ہوں گی، یہ اسکرپٹڈ ورژن جو پہلے چل رہا تھا اسکرپٹڈ ورژن چلے گا، اور یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک جسے کہتے ہیں آنکھ مچولی کارکنان کے ساتھ، ہاں کارکنان اس میں سفر ہوں گے، جس طرح سفر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سفر ہو چکے ہیں کارکنان پی ٹی آئی کے، وہ سفر ہوں گے، باقی احتجاج ان کا اسی انداز میں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے تو جنید اکبر بھی بڑی مارتا تھا کہ علی امین جب اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ تو پوچھ کے جاتے ہیں، میں آؤں گا تو میں کسی سے پوچھ کے نہیں جاؤں گا۔ تو اب میں جنید اکبر کو میں نے گزشتہ روز بھی ایک جگہ پر کہا تھا کہ جنید اکبر صاحب، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی لے کر کیا کمپرومائز پلس بن گئے ہیں؟ علی امین کو کہتے تھے کمپرومائز ہے، تو آپ کمپرومائز پلس بن گئے ہیں، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ دیکھیں احتجاج علی امین کے متھے ہی لگنا تھا، وہ فراڈ احتجاج ہوگا، ناکام ہوگا، اسکرپٹڈ ہوگا، بھاگ جائے گا، چھوڑ جائے گا، کارکنان متاثر ہوں گے، کرے گا علی امین، اس لیے کہ ان احتجاجوں کے لیے عرفان صاحب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو علی امین صاحب تو علی امین گنڈاپور جو اکثر اپنے نجی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، میں بنی گالہ کا 30 لاکھ کا خرچہ ماہانہ اٹھاتا ہوں، میں کارکنان کے رہائی کے لیے میں نے کروڑوں روپے دی ہیں، میں دیتا ہوں، میں عمران خان کے وکیلوں کو پیسے دیتا ہوں، میں پارٹی میں لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، کارکنان یوتھ آئی ایس ایف کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو چھوڑے موڑے پھینک لیتا ہوں کہ وہ ان کا بھی منہ بند رہے، اور ساتھ میں بہت اور لوگوں کے انہوں نے اپنے محفل میں کہ میں تو اس کا بھی منہ بند کرتا ہوں، اس کا بھی منہ بند کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، اور اب تو علی امین نے دوبارہ سے وہ ذمہ داری عمران خان سے ملاقات کے بعد اٹھا لی ہے کہ اب احتجاج میں کروں گا۔ تو میں تمام پی ٹی آئی کارکنان سے کہتا ہوں کہ ایک اور بار اسکرپٹڈ احتجاج کے لیے اب آپ لوگ تیاریاں پکڑیں، لیکن آپ لوگ پکڑے جاؤ گے، آپ لوگ گرفتار ہوگے، پھر آپ لوگ بکروں کی طرح آپ لوگ کے سروں کے سودے ہوں گے۔ اس لیے کہ علی امین نے کسی کو کہا تھا کہ مجھے پنڈی سے پولیس کی کال آتی ہے کہ 50 دمبے یا بکرے تیار ہیں، کتنا ریٹ لگاؤ گے؟ یہ بھی عرفان صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ کے علم میں ہوگا کہ علی امین یہاں سے کچھ لوگوں کو بھجوا کر پارٹی کے ذمہ داران کے ساتھ ٹھیکیداران کو، اور وہاں پر کیش پیمنٹ پر بڑے سارے کارکنان ریلیز کیے گئے ہیں، اس میں کروڑوں روپے لگا ہے، علی امین نے لگایا ہے۔ تو ان شارٹ کے احتجاج ہوں گے بھی تو عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں ہوگے، نہ عمران خان رہا ہوں گے، نہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو، ہاں وہ فل ان دا بلینکس کے لیے احتجاج میں وہ ہو سکتے ہوں گے بھی۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ آپ نے عارف صاحب کا تجزیہ بھی سنا اور جو اندرونی خبریں تھیں وہ بھی سنی کہ نہ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو اسکرپٹڈ ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔